الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اولاد کی شکل میں ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں باضابطہ ہدایات، تعلیمات، اصول اور ضابطے بھی والدین کو دیے ہیں کہ کیسے ان کی تربیت کی جائے اور کیسے ان کو پروان چڑھایا جائے، تاکہ یہی بچے جن کو صحیح رخ پر تعمیر کر کے اور صحیح انداز میں تربیت دے کر تیار کیا جائے گا تو کل آگے چل کے قوم کے بھی، ملت کے بھی وہی معمار بنیں گے، قوم اور ملت کو وہی پروان چڑھانے والے بنیں گے. ان پر جیسی محنت کی جائے گی، جس سانچے میں ڈھالا جائے گا، جیسے اخلاق کا ان کو عادی بنایا جائے گا، جن خوبیوں اور کمالات سے ان کو آراستہ کیا جائے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچے انہی صفات سے آراستہ ہوں گے اور انہی خوبیوں اور کمالات والے بنیں گے، اور انہی کے ذریعے معاشرہ بدلے گا، سماج بدلے گا، انسانوں میں اچھی تبدیلی آئے گی. ظاہری اعتبار سے بھی فکر کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اوپر ڈالی ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھنا اور ان لوگوں کے لیے ہر چیز کو فراہم کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ایسے ہی مقام و مرتبہ نہیں دیا کہ باپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یا باپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہے، اور پھر وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو وہ اولاد کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، اتنے مجاہدے برداشت کیے گئے، تو لہٰذا یہ تمہارے لیے دنیا بھی ہے اور تمہارے لیے آخرت بھی ہے. یاد رکھیے، ایک اچھے معاشرہ بنانے کے لیے اور اچھے افراد کو تیار کرنے کے لیے بنیادی اور ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد پر اور بچوں پر محنت کی جائے، تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائے تو پھر دینی انداز میں وہ زندگی گزارنے والے، اخلاقی اعتبار سے وہ زندگی گزارنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذیل میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں. سال کے 11 مہینے یا اس سے آپ کم کر لیجئے، کچھ وقفہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے بچے اسکولز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اور اسکول کی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں، کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس وقت جو وقت چل رہا ہے ان لوگوں کی چھٹیوں کا اور ان لوگوں کی تعطیلات کا وقت چل رہا. ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ جن بچوں کو ہم نے سال کے 10 مہینے یا سال کے 11 مہینے میں دوسرے اسکولوں میں بھیجا اور دنیاوی تعلیم دلائی اور دوسری چیزوں سے ان کو آراستہ کیا، تو ان بچوں کو ایک مہینے میں یا ان کے ملنے والی چھٹیوں کو کیسے کارگر بنائیں، کیسے مفید بنائیں، اور کیسے ان کے اندر دینی تعلیم و تربیت کے جذبے کو ابھار سکے. اور ان کے اندر یہ صرف ایک مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمارے بچے سال کے 12 مہینے دینی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں، سال کے 12 مہینے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جائے. آج ہمارے پاس اس سلسلے میں جو کمی ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو غفلتیں بڑھتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے
کہ بچے نوجوان ہیں تو وہ بھی ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے، اور بچیاں ہیں تو ان کے اندر بھی بے دینی بڑھتے جا رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ اس وقت ملک میں جو بے ارتداد کی لہر چل رہی ہے اور مسلم لڑکیوں کے بے دین ہونے کے اور گمراہ ہونے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ان واقعات کے ذیل میں گزشتہ کچھ باتیں یہ بھی ذکر کی گئی تھی، ان میں ہم والدین کی ذمہ داریاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح نہیں نبھایا اور ان کے دلوں میں دین کی محبت کو نہیں بٹھایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دینی شعور ان کے اندر نہیں رہ رہا، دینی جذبہ ان کے اندر نہیں رہ رہا، دینی تعلیمات کی قدر و منزلت ان کے اندر نہیں رہ رہی۔ دنیا کی ہر چیز کی قدر و منزلت آج ہمارے بچوں کے پاس ہے اور ہماری اولاد کے پاس ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ کورسز سیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین اسکول کا انتخاب کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے ان کے پاس وسائل نہ ہو، چاہے ان کے پاس آمدنی نہ ہو، لیکن آج دو لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ 2 وقت کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ ان کا مستقبل اچھا بنے، تاکہ ان کی زندگی اچھی بنے۔ یہ ہر والدین کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے اور اچھے سے اچھے مقام پر پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کر سکتے ہیں وہ جد و جہد کرے، بالکل کرے، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ، دنیا کی ترقی کے ساتھ، دنیا میں آگے بڑھنے کے ساتھ ہمارے بچے ابتدا سے اور بچپن سے دین سے ایسا والہانہ اور ایسا غیر معمولی تعلق رکھنے والے بنے کہ وہ آگے جتنا بھی چاہے پڑھ لے، جتنا بھی چاہے بڑھ لے اور جتنی بھی چاہے ترقی کر لے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز کرنے والے اور دین کے بارے میں کبھی مصالحت کرنے والے یا دین کے بارے میں کبھی نرم گوشہ اختیار کرنے والے نہ بنے۔ آپ قرآن میں واقعات کو پیغمبروں کے پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبیوں نے اپنے بچوں کی کیسی فکر کی تھی۔ آپ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو پروان چڑھانے کی تربیت دی اور تعلیم دی، ان کو بتایا کہ کیسے ان کو تم تیار کرنے والے بنو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں پر دینی اعتبار سے محنت کی تھی، تو ان کے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ انہوں نے اپنے والد کو اطمینان دلایا اور تسلی دلائی اور یہ بتایا کہ ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کے، اسحاق کے اور یعقوب کے پروردگار ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے اطاعت گزار بن کر دنیا میں رہیں گے اور جئیں گے۔ تو یہ فکر نبیوں کو اپنی اولاد کے بارے میں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے قرآن کریم میں نبی سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، نیک اعمال کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذمہ داری کو دینی اعتبار سے سمجھنے والا بنے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں دین کی قدر و منزلت نہیں بٹھائی، اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے جیسے آگے بڑھ رہے اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے، ان کے دلوں میں سنتوں کی عظمت نہیں ہے، ان کے دلوں میں فرائض کی قدر و اہمیت نہیں ہے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ان کے اندر صحابہ کی محبت نہیں ہے، ان کے اندر اولیاء امت کی محبت نہیں ہے۔ اور لوگوں کے اور آج کل تو ایسے فتنے چل رہے کہ جو بچوں کے دلوں سے اور ان کے دماغ سے ان ساری محبتوں کو نکالنا چاہتے ہیں، صحابہ کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، نبی کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، بزرگان دین کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، جنہوں نے امت کے لیے قربانیاں دی، اپنی زندگیوں کو کھپایا اور قرآن و سنت کے علوم کو جمع کیا، ان کی محبتوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو سب سے پہلی جو چیز سکھانی چاہیے وہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تاکہ اس بچے کے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا ایسا یقین اور ایسا
ایسا اعتماد بیٹھ جائے کہ وہ زندگی بھر اللہ کو بھولنے والا نہ بنے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ بنے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ اپنے ہر تنہائی میں، ہر مجمع میں، ہر ترقی پر، ہر کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنے والا بنے، اس کا یقین ہو کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پروان چڑھنے لگے تو 3 چیزوں کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ ایک اپنے نبی کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو، اہل بیت کی محبت، نبی کے گھرانے کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو اور قرآن پڑھنے والا ان کو بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں سے بے پناہ محبت کرنے والے، اور جنہوں نے اپنے نواسوں سے محبت کر کے بتایا، نواسیوں سے محبت کر کے بتایا، امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کر کے بتایا، اس نبی نے فرمایا کہ کیسے ان کی دینی تربیت کی جائے گی۔ بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کی عمر ہے، تھوڑا بچے کو احساس شعور آ گیا ہے، اس کی نماز پڑھاؤ، اس کو نماز کا حکم دیا کرو، جبکہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے، اس کی تنبیہ کرو، اس کو مارو، تاکہ اس کے دل و دماغ میں نماز کی قدر، عظمت، اہمیت بیٹھ جائے، جبکہ نماز فرض ہوگی بالغ ہونے کے بعد، 15 سال کے قریب عمر پہنچنے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن سے بچے کو عادی بناؤ نماز پڑھنے کا۔ اگر بچہ اس قابل ہے کہ مسجد کو آ کر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، خاموش رہ سکتا ہے، تو ان بچوں کو مسجدوں کو لاؤ، تاکہ بچے بچپن سے مسجد کا ماحول دیکھ سکے، مسجد کا نظام دیکھ سکے، اور مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھنے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو سکے۔ آج ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ختم ہوتے جا رہی، ہماری ذہن و دماغ پہ جو چھا چکا ہے کہ بہرحال اچھے اسکولوں کا انتخاب کرو، تعلیم کے لیے جو جد و جہد کرنا ہے کرو، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دین کے لیے ہم کب محنت کریں گے؟ ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے، ایک نہ ایک دن دنیا میں جتنے ماں باپ ہے وہ سب اپنی اولادوں کو چھوڑ کر جائیں گے۔ ہم جب جائیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ یہ اولاد بنے گی، جب ہم اولاد کو سدھاریں گے، سنواریں گے۔ بچیوں کا معاملہ ہے تو ان کی دینی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، ان کے اندر حیا کو بٹھانا، اخلاق کو بٹھانا، یہ چیزیں بھی ختم ہوتے جا رہی۔ بچیوں کی تربیت، تعلیم باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اسی طرح خواتین کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اور امت کو سب سے بڑی تعداد میں علم دین دینے والی اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا تھا کہ تم اس حمیرہ سے اپنے دین کا نصف علم سیکھ لو، آدھا علم اس حمیرہ سے لے لو، کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے آدھا علم دین کا لیا اور امت میں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ان کے اندر حیا کہ کیسے جذبات رکھے تھے۔ ہم چونکہ گزشتہ جو واقعات ذکر کیے گئے تھے ان میں بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ ہمارے گھروں میں حیا کی تعلیم ختم ہو گئی، اخلاق کی تعلیم ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس چونکہ ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں، ان سارے پروگراموں میں بد اخلاقی دکھائی جاتی ہے، بے حیائی دکھائی جاتی ہے، گھر کیسے توڑا جاتا ہے وہ دکھائی دیا جاتا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے بیوی بغاوت کرے گی وہ دکھایا جاتا ہے، سسرال میں بیوی بہو بن کر جانے کے بعد کیسے نافرمانی کرے گی وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جو بچیاں بچپن سے ان ماحول کو دیکھ رہی ہے، ان پروگراموں کو دیکھ رہی ہے، وہی بچیاں جب شادی ہونے کے بعد سسرال جاری، تو ایسے واقعات ہمارے علاقوں میں روزانہ پیش آ رہے، کثرت سے پیش آ رہے کہ شادی کے چند مہینے نہیں ہوئے، بچی یہ چاہ رہی کہ میں اپنے سسرال نہیں جاؤں گی، شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی، مخالفتیں ہو رہی، قاضی صاحب کے پاس جایا جا رہا، مسائل کو حل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی جا رہی، لیکن نتیجہ یہ ہو رہا خلا دے دو ہمیں۔ یہ کیوں ہو رہا؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے کہ جو تعلیم دینا تھا، جن کو بتانا تھا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارے اخلاق کیا ہے، تمہاری تربیت کیسی کی گئی، وہ نہیں ہوا۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو اہلیہ تھی، وہ اپنے شوہر کے بارے میں کچھ شکایت لے کر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کچھ شکایت کرنے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کے گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ عورت نیک نہیں شمار کی جاتی جو شوہر کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے،
وہ عورت نیک نہیں شمار کی جاتی جو شوہر کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے۔ لہذا تم اپنی شوہر کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے کہ اگر سرخ پہاڑ کے اوپر سے کچھ کنکریاں اٹھا کر دوسرے پہاڑ پہ ڈالنے کا شوہر حکم دے تب بھی عورت کو وہ کرنا چاہیے۔ یہ آج ہمارے گھرانوں میں نظام نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے بنتے ہوئے رشتے بگڑتے جا رہے۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد واقعات ایسے پیدا ہو رہے کہ دوریاں ہونا۔ حیا کی بات ہے تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیسی حیا اس امت کی عورتوں نے کر کے بتایا تھا۔ بے حیائی پھیلائی جا رہی، کوششیں کی جا رہی ہے اور پورا زور لگا کر حیا کے جوہر کو نکالنا چاہا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب حیا نکل جاتی ہے تو سب کچھ نکل جاتا ہے، پھر کچھ نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا بے حیاؤں کے پاس، وہ اللہ کے لیے جینے والے نہیں بڑھتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ جن کو ساری عورتوں کی سردار ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، نبی کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی، کبھی ان کی زندگی کے واقعات ہم اپنے گھرانوں میں پڑھ کر سنائیں، بتائیں کہ کیسے ان اپنی بچیوں کی تربیت کی جائے گی، کیسے گھر کی عورتوں کا ذہن بنایا جائے گا حیا کے بارے میں، پردے کے بارے میں، پابندی کے بارے میں۔ دین ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم دنیا والے ہم چینلوں کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنے ازواج مطہرات کے ذریعے، اپنی بنات طاہرات کے ذریعے اور امت کی ماؤں اور عورتوں نے اپنے پاکیزہ اخلاق و کردار کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں چپکے سے مجلس سے نکلا اور حضرت فاطمہ کے پاس جو میری بیوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ان کے پاس آیا اور آ کر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے مجلس میں ایک سوال آیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، تم مجھے اس کا جواب بتا دو۔ سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ حضرت علی خوشی خوشی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی اور میری بیوی فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور فرمایا فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرے جگر کا گوشہ ہے، لہذا وہ غلط جواب نہیں دے گی۔ یہ جواب تھا۔ اللہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے، عورت کے لیے خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس عورت کو نہ دیکھے۔ علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ محمد بن اسحاق اپنے زمانے کے قاضی تھے، ان کے دربار میں ایک مقدمہ لایا، ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف ایک کیس لے کر آئی۔ محمد بن اسحاق قاضی تھے، جج تھے، اور شوہر اس کے خلاف مقدمہ لے کر آئی کہ میرے شوہر کے میرے اوپر 500 درہم مہر ابھی باقی ہے، شوہر نے میرا پورا مہر ادا نہیں کیا، 500 مہر ابھی باقی ہے، دینا مجھے۔ تو قاضی نے شوہر کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ آیا ہے، تم اس کی کیا وضاحت کرتے ہو؟ تو شوہر نے کہا کہ میں نے مہر ادا کر دیا ہے، میں نے کوئی مہر باقی نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اس دعوے پر کوئی دلیل، کوئی گواہ ہو تو اس گواہ کو لے کر آؤ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس شوہر نے اپنے 2 ساتھیوں کو، اپنے 2 دوستوں کو بطور گواہ قاضی کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ قاضی کے سامنے آئے تو قاضی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک آدمی کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد سامنے عورت کو کھڑا کیا اور اس گواہ سے، اس مرد سے کہا اس عورت کو تم دیکھو، اور اس عورت سے کہا کہ تم اپنا چہرہ، اپنا نقاب نکالو۔ ابھی نقاب نکالنے کا موقع نہیں آیا، لیکن قاضی نے کھڑا کر کے دونوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ شوہر نے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، یہ سارا کیوں کروایا جا رہا؟ تو قاضی نے کہا کہ یہ گواہ جس عورت کے بارے میں گواہی دے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہی عورت ہے کہ جس کے حق میں گواہی دی جا رہی، ایسا نہ ہو کہ وہ چہرہ نہ دیکھے اور پہچانت نہ ہو تو کسی اور کوئی اور کے بارے میں گواہی دے دے، لہذا اس گواہ کو اس عورت کے بارے، عورت کا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہی شوہر نے یہ سنا کہ میری بیوی کے چہرے کو کوئی نامحرم دیکھے گا، میرا دوست دیکھے گا، اس نے قاضی کے سامنے کہا کہ قاضی صاحب میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، وہ جتنا مہر کہے گی میں سارا مہر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ اپنا چہرہ نہ کھولے۔
جب شوہر نے اپنی غیرت مندی کا یہ اظہار کیا تو اس عورت نے کہا کہ قاضی صاحب آپ گواہ رہیے کہ میں نے شوہر کے سارے مہر کو معاف کر دیا، دنیا میں بھی معاف کر دیا اور آخرت میں بھی معاف کر دیا۔ جب قاضی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جانب سے غیرت مندی اور ایمانی حمیت اور اسلامی غیرت کا مظاہرہ دیکھا تو اس نے ان کا جو دیوان لکھنے والا جو کاتب اور رائٹر تھا اس سے کہا کہ اس واقعے کو بہترین اخلاق والے واقعات میں شامل کیا جائے۔ یہ غیرتیں، یہ پردے کو بتایا گیا۔ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کا آپ نے ذکر سنا، ان کے بارے میں جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ڈولے پر کسی کو لے جایا جائے اور آزو صرف کپڑا ڈال دیا جائے تو اس سے جسم نمایاں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ کوئی اور شکل ایسی بنائی جائے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حبشہ میں وقت گزارا ہے، میں نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ ڈولے کو بازو سے کچھ لکڑیاں ٹہنیاں لگائی جاتی ہے درخت کی اور اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے جس کے نتیجے میں اندر میت نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، بنا کر بتاؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے بنا کر بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے کہ جس سے پردہ ہوتا ہے، لہذا میرا انتقال ہو جائے تو اسی طرح کا ڈولا میرے لیے تیار کرنا۔ چنانچہ ان کے لیے ڈولا تیار کیا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ رات کے وقت میری تدفین کرنا تاکہ کسی کو دکھائی نہ دوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ پاکیزہ واقعات ہے۔ آج ہمارے گھرانوں میں اگر تربیت کے عنوان سے، تعلیم کے عنوان سے ہم اپنے بچوں کو بتائیں، نوجوانوں کو بھی بتائیں، آج نوجوان گلوں میں چین ڈالے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں بھی چین ڈالے اور کڑے ڈالے پھر رہے ہیں اور عجیب و غریب انداز کے بال رکھ رہے۔ یہ اس وجہ سے رکھ رہے کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ بیٹا محمد رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، تمہارے نبی کا اسوہ یہ نہیں ہے، تمہارے نبی اس طرح ہاتھوں میں کڑے نہیں ڈالتے تھے اور انہوں نے امت کو تعلیم نہیں دی، تمہارے نبی نے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ نبی نے بال رکھنے کے طریقے کیا بتائے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ لباس پہننے کے طریقے کیا بتائے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے فیشن کے دل دادا، میوزک کے دل دادا، ناچ گانے کے دل دادا، کھیلنے والوں کے دل دادا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کرکٹ کھیلنے والوں کی محبت بٹھائی ہے لیکن صحابہ کی محبت نہیں بٹھائی، تابعین کی محبت نہیں بٹھائی۔ آج ایک بچہ دیکھتا ہے کہ فلاں کرکٹر کیسا لباس پہن رہا، میں ویسا لباس پہنوں، فلاں فلم ایکٹر کیسا لباس پہن رہا، میں ویسا لباس پہنوں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم والدین کی ذمہ داریاں تھیں کہ جن کو بچپن سے بچوں کی گھٹی میں بٹھانا تھا اللہ کے نبی کی محبت کو، دین کی محبت کو، صحابہ کی محبت کو، تابعین کی محبت کو۔ ہم نے ناچنے گانے والوں کی محبت بٹھا دی، فلمیں دکھا کر، موبائل بتا کر، کارٹون دکھا کر ہم نے ان چیزوں کی محبت بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائی۔ اب اس کے بعد بچہ آوارہ ہو جائے، بچی بھاگنے کے لیے تیار ہو جائے، گھر میں بے دینی کا ماحول آ جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیے ذمہ دار کون ہوں گے۔ ذمہ دار وہ جو باطل محنتیں کرنے والا ہے، وہ محنتیں کر رہا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو بچا لوں، سمجھ میں آ گیا لیکن گھر والوں کو کیسے بچاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دین کے اوامر پر جو حکم دیا گیا اس پر جو جیسا تم عمل کرتے ہو ویسے ہی اپنے گھر والوں کو عمل کراؤ، اور جیسے تم بچتے ہو ویسے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دین کی تعلیم اور تربیت کا صرف ایک مہینہ سمر نہیں ہے، سمر کیمپ چل رہا، سمر کلاسز چل رہے ہیں، بچوں کو داخل کرو، یہ نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سال کے 11 مہینے بچہ اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، مسجد کے مکتب میں پڑھنے والا بھی بنے۔ آپ سوچئے اتنی بڑی مسجد علاقے کی ہے لیکن مکتب صبح بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ بچوں کو ایک پروگرام دیا گیا تھا کہ جو بچے 40 دن نماز پڑھیں گے سائیکل ان کو انعام دی جائے گی۔ بچے شوق سے آ رہے تھے، ماں باپ شوق سے لا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بچے کی وجہ سے ہم کو بھی نماز پڑھنا پڑ رہا، لیکن کتنے ہمارے اندر کی حس ختم ہو گئی ہے۔ انعام کی لالچ پہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہے، انعام کی لالچ پہ، سائیکل کی لالچ پہ عربی پڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا کے وعدوں کے مطابق، نبی کے وعدوں کے مطابق، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعلانات جو قرآن و حدیث میں کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد میں اگر روزانہ ہم تعلیم کا نظام شروع کریں
ہے آپ اس کا عہد کیجئے کہ محلے کا کوئی بچہ ہمارے گھر کا عربی پڑھے بغیر اسکول نہیں جائے گا، عربی پڑھے بغیر کالج۔ نوجوان ہیں تو وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کے لیے علیحدہ کلاسز لیں گے۔ آپ اس بات کا عہد کر لیجئے کہ میں مروں گا تو قرآن سنت سمجھ کر مروں گا، میں دنیا سے جاؤں گا تو قرآن اچھا پڑھنے والا بن کر جاؤں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھے، آپ مسجد سے جڑے اور مسجد کے نظام سے جڑے اور یہاں پر آپ اپنی پیشکش کریں، اپنی خواہش ظاہر کریں کہ ہمارے پاس مکتب ہونا چاہیے۔ آپ خواہش ظاہر کریں، ہم نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سیکھنے کے لیے آدمی تیار ہے، لیکن دین کے لیے بھاگ رہا، راستے دے کر بھاگ رہا، کہاں سے میں بچ کے نکلوں، کہاں سے میں بچ کے نکلوں۔ مریں گے ایک دن، خدا کے سامنے جانے کے بعد سوائے ندامت کے، افسوس کے کچھ نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو مجھے بھی بنانا ہے، آپ کو بھی بنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بنانا ہے، تاکہ ہم دنیا میں رہے تو کامیاب رہے اور دنیا سے جائے تو سرخرو ہو کر جائے۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پر کوشش کریں گے بچوں کے لیے بھی روزانہ عربی تعلیم کا نظام ہو اور نوجوانوں کے لیے بھی روزانہ تعلیم بالغان کا اہتمام ہو۔ اب آپ کے اندر جتنا دینی جذبہ ہوگا اس جذبے کے ساتھ آپ شریک ہو تاکہ فائدہ ہو، تاکہ ہماری بنیاد سے دین بننے والا بنے۔ اور سماج بدلتا ہے بنیاد سے محنت ہونے پر، اور لوگ بدلتے ہیں ابتدا سے محنت کرنے پر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک آدمی، اگر آپ بچوں کو اب سے محنت کریں گے تو یقین جانیے ہماری آنکھیں دیکھے نہ دیکھے دنیا دیکھے گی، ہمارے جانے کے بعد وہی بچے دین کے علمبردار بن کر دنیا میں کام کرنے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔